بے وجہ باغ کی بلبل کو نظر بند کیا، بے وجہ باغ کی بلبل کو نظر بند کیا، آدمی صاحب کردار نظر آتا ہے۔ کوئی تو آیا ہے مقتل کو مسکراتا ہوا، کوئی تو آیا ہے مقتل کو مسکراتا ہوا، سو ہم نہیں نہ سہی کوئی بامراد تو ہے۔ میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر حمیرہ اشفاق سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ محترمہ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق۔ السلام علیکم، بے حد شکریہ۔ اور کاروان ہوا کے زیر اہتمام آج کا پروگرام چونکہ ترتیب اس طرح سے دیا گیا ہے کہ اس پہ تینوں کتابیں مرد شعراء کی ہیں، تو اس لیے یہ کاروان آدم و حوا بن گیا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کاروان آدم و حوا میں دونوں برابر شریک کیے جانے پر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے دعوت دی۔ محترمہ سبین یونس صاحبہ نے اور منظر نقوی صاحب نے اور اماد قاصر صاحب سے بات ہوئی، تو میں واقعتاً بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ ایک ایسے شاعر پر بات کرنے کے لیے دعوت دی گئی جن پر بات کیا جانا ضروری ہے اور بار بار بات کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم غلام محمد قاصر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بڑا خوبصورت لفظ طارق ہاشمی نے اپنی کتاب میں استعمال کیا، نغمہ ذات۔ وہ بار بار ان کی پورے اس کتاب کا جو ایک لب لباب کہیے، ایک تھیوری کہیے، وہ انہوں نے بڑی اچھی اڈاپٹ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے شعر جو ہے وہ شاید اوزان ہیں اور یا بہور ہیں یا ان کا کوئی اہتمام ہے ٹیکنیکس کا، یا خارجی مسائل کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ وہ شور و غوغا بن گئے ہیں۔ لیکن غلام محمد قاصر ایک ایسے شاعر ہیں جو اپنی شاعری کا التزام اس انداز میں کرتے ہیں کہ خارجی مسائل خارجی نہیں رہتے، بلکہ وہ ان کا نغمہ ذات بن کے اپنے ارد گرد کے مسائل کا بھی احاطہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس پوری کتاب میں جو میں نے لفظ پڑھا، تو جیسے کوئی لفظ پڑھ کے آپ جھوم اٹھتے ہیں، تو نغمہ ذات کسی شاعر کا اگر کوئی خارجی مسائل کو، اپنے ارد گرد کے مسائل کو اپنا نغمہ ذات بنا لے تو وہ اس کا نغمہ شعر بھی بنتا ہے، وہ اس کا نغمہ ہنر بھی بنتا ہے۔ تو غلام محمد قاصر کی شاعری میں ہمیں یہی نغمہ ذات پورے جہان کا دکھ سمیٹ کر ایک اپنے دائرے میں اپنی ذات کا حصہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی جس طرح سے منظر نقوی صاحب نے جن اشعار کا حوالہ دیا ہے، اور ابھی مجھ سے پہلے ایک بہت خوبصورت اسپیکر نے بات کی کہ مارکسزم اور حسینیت کے حوالے سے غلام محمد قاصر کی شاعری میں حسینیت ہی مارکسزم کی ایک شکل ہے۔ جو ان کے ہاں حسین ہے وہ حق کا ایک ایسا استعارہ ہے جو تمام سرمایہ دارانہ نظام کی نفی کرتے ہوئے، طبقات کی کشمکش کو پار کرتے ہوئے ایک ایسے عالم کو کشید کرتا ہے جس میں امن ہو، جس میں محبت ہو اور جس میں برابری ہو۔ جب وہ یزید کا حوالہ دیتے ہیں یا سانپوں کی مثال دیتے ہیں، اب اس غزل کی بھی خیر افتخار عارف صاحب بیٹھے ہیں، غزل کی بھی ایک اپنی ہی بات ہے۔ غزل خود ایک کیسی عجیب صنف ہے، کبھی کبھی چکرا دیتی ہے کہ ایک شعر میں کیسے زہریلے سانپوں کا ذکر ہے اور دوسرے شعر میں نین نشیلوں کا ذکر ہے۔ تو یوں آدمی کو ایک ایسا یعنی وہ یہ ترفع عطا کرتی ہے اور اتنا تنوع دیتی ہے غزل کہ آپ ایک وقت میں آبادی میں پھیلے ہوئے سانپوں کے زہر کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ایک میکدے اور نین نشیلے جیسی تراکیب لا کر آپ زندگی کے ساتھ بھی اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو زندگی بھی جڑتی ہے، خوبصورتی بھی جڑتی ہے اور زہر بھی ساتھ ہے۔ تو دراصل یہی زندگی کی تصویر ہے کہ جس میں زہر بھی ہے، جس میں خوبصورتی بھی ہے، جس میں سب کچھ ہے۔ اور غلام محمد قاصر کی شاعری میں وہ سب کچھ ہے جس کو ہم اپنے گرد و پیش کی خوبصورتیاں بھی اس کے اندر پیش کی گئی ہیں اور اس کی کجیاں بھی اس انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ اچھا، غلام محمد قاصر کی ایک اور بڑی خوبصورتی جو ان کا ہلکا ارباب ذوق کے تحت لکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک اہم بات ہے ان کے فن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہلکا ارباب ذوق کے شعراء میں اپنا اپنا ایک انداز ہے، لیکن غلام محمد قاصر کے صرف دور کو اگر ہم سمجھیں کہ فنون میں جب تسلسل فنون کے تحت پبلش ہو رہی ہے، احمد ندیم قاسمی کا دور ہے، وہی دور فہمیدہ ریاض کے ابھرنے کا دور ہے، اور اتنی متنوع قسم کی شاعری ہو رہی ہے جس میں علامت بھی آ رہی ہے، جس میں نثری نظم، جدید نظم بھی آ رہی ہے، جس میں تانیثیت کی بھی بہت اونچی آواز میں گونج ہے، اور جب انقلاب کی باتیں ہیں تو وہ بھی اپنی حدوں سے پرے ہیں۔ اب ایسے میں ایک شاعر
ایک اپنا مفاہیم اخذ کرتا ہے اپنے ادب کے لیے، اپنی ذات کے ساتھ اس کو جوڑ کر، اور وہ مفاہیم ان کی شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جا بجا نظر آتے ہیں کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہیں. تراکیب ہیں تو وہ ساری کلاسیکل شاعری کے ساتھ ایسے ان سے اس طرح مستعار لی گئی ہیں کہ وہ بالکل ایسے ان میں نیا پن بھی آ جاتا ہے اور وہ روایت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو نہ روایت سے انحراف ہے، نہ روایت کے اندر اتنا اس کا التزام ہے، اہتمام ہے روایت کا کہ ہمیں یوں لگے کہ یہ شعر تو شاید ہم نے پہلے کہیں پڑھا ہوا ہے. اگرچہ موضوع وہی ہوں گے مگر ان کے اندر ایسا کوئی تنوع، ایسی کوئی جدت لائے ہیں وہ اپنے من میں ڈوب کر، جیسے وہ کوئی نیا نغمہ انہوں نے کریٹ کیا ہے. تو یہ غلام محمد قاصر کی غزلیات میں ہمیں خاص طور پر یہ اہتمام بہت خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے. شعر تو منظر نقوی صاحب سے زیادہ اچھے میں پڑھ نہیں سکتی، اور افتخار عارف صاحب کے سامنے اشعار کا ایون قرأت کرنا بھی میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے میں نے بڑے اچھے شعر لکھے تھے لیکن بیشتر یہاں تقریب کے دوران بھی پیش ہو رہے ہیں اور پڑھے بھی جاتے رہیں گے. لیکن غزل کے ساتھ ساتھ غلام محمد قاصر کی نظم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ ترقی پسند آہنگ ان کے ہاں ہے. اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو وہاں ترقی پسندی کی بہت اونچی لے ہے. وہاں ہمیں ہلکا ارباب ذوق کی داخلیت والے مسائل، فلسفیکل مسائل وہ اتنے زیادہ گھرے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ نظم کے اندر وہ مزدور کی بات جب کرتے ہیں تو وہاں بالکل وہی لہن ہے جو ساحر لدھیانوی جب مزدور کی بات کرتا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے. جیسے مجاز مزدور کی بات کرتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہے. لیکن وہ ایسے مزدور کی بات کرتے ہیں غلام محمد قاصر جو مزدور اپنے فن پر ناز کرے، اپنی محنت پر ناز کرے. وہ کسی جو ہے وہ کاخ و عمرہ کے محل اجاڑنے کی بات نہیں کر رہا، یعنی وہاں ایک اپنے ہی کام میں سرشاری کا ذکر ضرور ہے، لیکن وہ مزدور اپنی طرح سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے جو شمع روشن کر رہا ہے اس سے شاید زمانے میں اجالا ہے اور ہے. مگر دوسرا پہلو بھی یقیناً یہاں موجود ہے کہ مزدور کی اپنی زندگی کا جو اندھیرا ہے وہ بھی ایک اہم موضوع رہا ہے ہمارے اردو ادب میں. تو یہاں پر مزدور کا نغمہ جو ہے وہ مزدور کا ذات کا ایک اپنے اوپر فخر کا گیت تو بن سکتا ہے لیکن وہ کوئی بڑا انقلاب کا نعرہ نہیں بنتا. تو یہاں پر ایک اور ان کا جو نظم کے اندر جو ان کے ہاں تنوع ہے اس میں ان کا جو آپ یوں کہیے کہ وہ ماحولیات کو بھی کہیں نہ کہیں جا کر ان کے موضوعات جا کر ٹچ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ایک جو ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئے انسانوں کا استحصال ہے، وہ تمام چیزیں ان کی نظم کا حصہ بنتی ہیں. ایک اور چیز، ایک اور نظم کا حوالہ یہاں طارق ہاشمی صاحب نے بھی دیا ہے. وہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خیال کی ترسیل کے لیے کوئی لفظ اگر انگریزی سے آتا ہے تو اس کو انگریزی میں بھی پیش کیا ہے، اگر کسی اور زبان سے بھی وہاں بورو کرتے ہیں تو وہ اس میں بڑا، لیکن ان کی فنکاری یہ ہے کہ وہ اس کو بڑی اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. آپ نے شاید وہ نظم ان کی ہے جس میں وہ انیشیل کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے انیشیل، ہاں انسپیکشن روڈ تو مجھے ملے گا نہیں اس لیے میں نے اس کو چھیڑا نہیں، لیکن میں نے نشان زد کیا ہوا ہے. آپ اس میں صرف ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کی طرف بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے. خدا کے آفس میں دوپہر کو فرشتے سروس بکیں اٹھائے ہوئے کھڑے تھے، سروس بکیں، فرشتے سروس بکیں اٹھائے ہوئے کھڑے تھے کہ ہر ملازم کی سیلری 2/3 تخفیف چاہتی ہے. تباہیوں کی ہر ایک فائل کے جس میں سیلاب، زلزلوں، قحط اور وباؤں کے کیس پٹ اپ تھے. بس انیشیل کی منتظر تھی. مفاد عامہ کے سیکشنوں میں کلرک میزوں پر سو رہے تھے. تو یہاں کلرک جو ہے وہ ایک علامت بنتے ہیں کہ یہ کلرک نہیں سو رہے، وہ جنہوں نے سب کچھ کرنا ہے وہی سو رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ان کا ایک اپنے اندر ایک احتجاج کی لے بھی ان کی نظموں میں بہت نمایاں عناصر موجود ہیں جو ان کو مجھے لگتا ہے کہ وہ ترقی پسندی کے میلان میں، چونکہ یہ ایک موجودہ ایک ایسا دور ہے جس میں بیک وقت ترقی پسندی، ہلکا ارباب ذوق، علامت، جدیدیت، فلسفیکل ساری چیزیں، لیکن وہ جہاں شاعر جس سے متاثر ہو، جو اسے موضوع متاثر کرے، وہ کسی تحریک کے ضمن میں نہیں بلکہ ایک اپنی داخلی اس تجربے کو انجوائے کرتا ہے جہاں اس کا دل چاہتا ہے، جو چیز اسے انسپائر کرتی ہے. تو غلام محمد قاصر کی شاعری ہمیں ایک ایسی شاعری کے طور پر نظر آتی ہے جو کسی کے کہے کے بنیاد پر نہیں، کسی خاص سلوگن کو پروٹوکول دینے کے لیے نہیں، بلکہ ایک اپنے ایک آزاد من شاعر کی طرح سے جہاں ان کا دل چاہا، جہاں جس گیت پر ان کے دل کے تار چھڑے انہوں نے وہیں سے اپنا نغمہ شروع کیا. تو یہ غلام محمد قاصر کی ایک بہت ہی خوبصورتی ہے. دوسری چیز، نظم کو میں بہت بار پڑھا میں نے اور مجھے
یقین کریں کہ اس نظم سے بہتر نظم میں نہیں کہتی کہ نہیں لکھی گئی ہوگی، لیکن بڑا منفرد انداز میں جس طرح سے یہاں ایک میں 2 لائنیں آپ کے سامنے پیش کروں گی جس میں آپ صرف شاعرانہ انداز کے ساتھ ساتھ ان کے مشاہدے اور ان کے شاعرانہ جو انداز ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہف القحط آج بھی ایک قبر گم گشتہ کا نشاں اور اپنے معدوم کل کے لیے خطہ اماں ایک ساتھ ڈھونڈ رہی ہے، اس کے ننگے تلووں سے چھونے والی تپش کی لہر لہر اسے اپنے کھلونوں سے محروم بچپن کے ساتھ ساتھ وہ بہاریں بھی یاد دلا جاتی ہے جب کسی ان دیکھے جھونکے سے مہک اٹھنے کی خواہش میں اس کے سپنے پس دیوار مرجھا گئے اور اس کے بال چنبیلی کے پھول بنتے گئے اور پھر اس کی کلائیوں میں پہنی ہوئی جھریوں میں طلائی چوڑیوں کے عکس جھلملانے لگے، اور ابھی ابھی ایک بے ترتیب ساہوکار اپنے بکھرے ہوئے نوٹوں کو ترتیب دینے کا جاں گسل فریضہ سر انجام دیتے دیتے تھک گیا۔ مائی مریم نے پہلے تو نوٹوں میں مقید ضرورتوں سے ملاقات کی ایک اور کوشش، پھر ایک اور نظر آسمان پر ڈالی جیسے وہاں کوئی رہتا ہو، اس کی آنکھوں سے نکلنے کے لیے بےتاب حسرتوں میں سے کچھ تو ان گولیوں کو بھی بھگو گئیں جنہیں اپنے لرزتے ہاتھوں میں لیتے ہی اسے یقین ہو چلا تھا کہ آج رات اسے کوئی درد نہیں ستائے گا اور صبح کو کھانسی کا دورہ بھی نہیں پڑے گا، مگر کہاں، بیماریاں بھی آج کل اپنے مزاج میں بہت بے نیاز ہو گئی ہیں۔ تو یہ نظم آپ دیکھیے کہ ایک ایسے درد کو سلانے والی گولیاں جس کی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے اس کے تلوے ایک لہر سے لہر در لہر، اگر کبھی آپ کو، شاید مجھے تو بچپن میں تجربہ ہوا ہے کہ بھاگتے ہوئے دھوپ میں چلے جائیں تو ایک دم پاؤں نہیں جلتے، ایک لہر پھر دوسری لہر اور پھر ایک زناٹے دار لہر اٹھتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے شاعر کا جو مشاہدہ ہے اس کو بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں جو ڈرامہ لکھنے کی ٹیکنیک ہے، ان کی ڈرامائیت ان کی نظموں کو ایسا مکالمہ عطا کرتی ہے کہ آپ کو نظم پڑھتے ہوئے ایسا احساس ہوتا ہے آپ کچھ کرداروں سے ملاقات کر رہے ہیں، ان ملاقاتوں میں ان کے مکالمے سن رہے ہیں۔ تو غلام محمد قاصر کی شاعری اس پر صرف ایک پہلو پر بات نہیں، کئی پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے اور بہت تفصیل سے ہو سکتی ہے۔ ان کا کلیات جب میرے پاس آیا تو مجھے پہلے لگا اس موضوع پر بات ہونی چاہیے، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، تو میں نے پھر ایسے ہی بس چیدہ خیالات کا اظہار کیا، لیکن کئی جہات ہیں اس کلیات میں سے جو آپ کے سامنے آتی ہیں، اور ایک لٹریچر کے طالب علم کے طور پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان جہات کو کسی تحریک کے زیر اثر نہیں، ایک انفرادی شاعر کے آزادانہ جو اظہار خیال ہے اور اس کا انفرادی جو انداز ہے شاعری کا، اس کو ایکسپلور کریں، بجائے یہ کہ ہم اس کو ٹیگ کریں کہ یہ ترقی پسند ہے، وہ محدود کرنے والی بات۔ وہ صرف حلقے کا شاعر بھی نہیں ہے کہ یہ بھی محدود کرتا ہے۔ تو غلام محمد قاصر کی شاعری لامحدود ہے، ایک انسانی جذبوں، انسانی وقار کی باتیں، اپنے انداز کی باتیں، کہیں ترقی پسند لے میں، کہیں جذباتیت کی لے میں، کہیں خوبصورت غزل کے گیتوں کی طرح، جھنجھناتے ہوئے گیتوں کی طرح۔ تو اس کو کسی ایک نظریے میں مقید کر کے ان کے فکر کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ غلام محمد قاصر پر جب بھی کام کیا جائے تو اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اپنے بہت عزیز کولیگ پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو، انہوں نے بہت سارے گوشے تلاش کیے کتاب میں نے بڑے غور سے پڑھی، اور جو لطیفے کی بات ہو رہی تھی کہ ایٹ دا ریٹ آف، تو میں نے ان کی قابلیت کا مجھے اس قدر یقین ہے کہ جب میں نے پڑھا اس لائن کو کہ ایٹ دا ریٹ آف کچھ لکھا ہوا ہے غلطی سے، میں نے سمجھا یہ بھی کوئی اچھی بات ہوگی جو مجھے نہیں پتہ، تو میں جب ملیں گے تو ان سے پوچھ لوں گی۔ تو بہت شکریہ آپ سے، بہت شکریہ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق، آپ نے غلام محمد قاصر کی شاعری کے ان پہلوؤں کو روشن کیا جن پہ عموماً کم بات کی جاتی ہے، ترقی پسندانہ حوالے سے بھی اور علامت نگاری کے حوالے سے بھی خاص طور پہ۔ مجھے یاد ہے کہ جب آٹھواں آسمان بھی نیلا ہے شائع ہوئی تھی تو غالباً 80s کا دور تھا، تو بے نظیر جو ہے، ہاں، تو بے نظیر قید میں تھیں پہلے، اور بعد میں 88 میں کتاب شائع ہوئی، شاعری تو پہلے ہی کی ہوگی۔ تو جو ماحول بنا ہوا تھا، ایک مذہبی ماحول، اور ایک شخصیت کو پورٹریٹ کیا جا رہا تھا، سائیکلیں چلائی جا رہی تھیں، اور وہ جو، تو قاصر نے اپنی ایک غزل میں ایک شعر کہا، بے وجہ
باغ کی بلبل کو نظر بند کیا، بے وجہ باغ کی بلبل کو نظر بند کیا، آدمی صاحب کردار نظر آتا ہے۔ تو یہ احتجاج کی ایک علامت نگاری کے حوالے سے جو قاصر نے جو روایت میں رہتے ہوئے جو بات کی ہے، اس میں قاصر نے یہ کہا ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے، منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا۔ تو یہ قاصر کے ہاں ایسے اشعار ہمیں ملتے ہیں، اور ان کی نظموں میں بھی ان کی ایک نظم ماں کا حوالہ بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق۔ اور اب میں آج کے مہمان خصوصی بہت عمدہ شاعر، مختلف منفرد لب و لہجے کے شاعر جناب خاور احمد یہاں موجود ہیں، ان کے 2-3 شعر پڑھ کے بلاتا ہوں۔ اگر یہ درد کا سورج ذرا سا ڈھل جاتا، میں سیر ثابت و سیار کو نکل جاتا، فسردہ ہوتے ہی ایک یاد مسکرا اٹھتی، فسردہ ہوتے ہی ایک یاد مسکرا اٹھتی، ستارہ بجھتے ہی دل میں چراغ جل جاتا، پلٹ کے دیکھا مجھے اس نے جس طرح خاور، میں دل پہ ہاتھ نہ رکھتا تو دل نکل جاتا۔ جناب خاور ہے۔ تیری امید تیرا ذکر تیری یاد تو ہے، تیری امید تیرا ذکر تیری یاد تو ہے، پسے غبار ستم شام ابروبات تو ہے، پسے غبار ستم شام ابروبات تو ہے، ہر ایک جہل و ابو جہل کے مخالف ہیں، ہر ایک جہل و ابو جہل کے مخالف ہیں، کچھ اور ہو کہ نہ ہو زندگی جہاد تو ہے، کچھ اور ہو کہ نہ ہو زندگی جہاد تو ہے، کوئی تو آیا ہے مقتل کو مسکراتا ہوا، کوئی تو آیا ہے مقتل کو مسکراتا ہوا، سو ہم نہیں نہ سہی کوئی بامراد تو ہے۔ اجازت ہے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب خاور احمد، آپ نے تو شعر سنائے، بہت خوبصورت شعر سنائے، اور ہم لوگ کچھ آپ سے سننا بھی چاہتے تھے، بہرحال کسی اور موقع کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اور اب آج کی اس تقریب کے صدر جناب افتخار عارف صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے ہماری ادبی زندگی کو اور ادبی دنیا کو قاصر کے خانوادے پر، اور بیگم قاصر کو میں بہت دیر سے واقف ہوں، بہت بہادر خاتون ہیں، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے بچوں کی تربیت کی ہے، ان کی پرورش کی ہے، ہمارے دونوں بیٹے، ہماری بیٹی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ میں تو کیونکہ پرانی سوچ کا آدمی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ قاصر اور بھائی احمد جہاں بھی ہوں گے اپنے بچوں پہ فخر کر رہے ہوں گے اور ناز کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کو اور احوال کو مرتب کیا ہے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال تو اقبال کی ہی ہے، جاوید اقبال صاحب نے جس طریقے سے علامہ کی چیزوں کو جمع کیا، ان پہ کام کیا، ان کی فکر پہ کام کیا، ان کی سوانح پہ کام کیا۔ وہ صاحبان علم تشریف فرما ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ فیض صاحب کے خانوادے میں تمام چیزیں جمع کرنے میں اور ان کی یاد کو زندہ رکھنے میں بڑا کام کیا۔
جوڑ صاحب کو شاگرد ایسے ملے تھے کہ انہوں نے ان کا سارا کام کیا. حال میں فراز کے بچوں نے ان کی کلیات شائع کی اور لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ساتھ کے لوگوں میں یعنی قاصر عمر میں شاید مجھ سے چھوٹے ہوں گے، لیکن ہمارے ساتھ کے شعراء میں 70 کے لوگ ہیں ہم، جو ایک آدھ بات میں کہنے کے لیے، پشاور کسی زمانے میں بہت ہی مختلف شہر تھا آج کے مقابلے میں. وہاں بہت بڑے بڑے لوگ تھے، اور مجھے یاد آتے ہیں جب میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تو پیشہ ورانہ ضرورت میں ٹی وی میں کام کرتا تھا اور مجھے جانے کا موقع ملتا تھا. تو اب مجھے یاد آتے ہیں جیسے خان عبدالغنی خان صاحب حیات تھے، قلندر مومند حیات تھے، تقی الحق کاکا خیل تھے، یہاں فارغ بخاری، رضا ہمدانی، احمد فراز، محسن احسان، رجا چشتی، شوکت واسطی، طہا خان، قلندر مومند، اعظم خان اعظم، اجمل خٹک. یعنی میں آپ نام لیتے چلے جائیے، پورا جس بھی طرف نکل جائیے آپ کو اہل علم، اہل ہنر نظر آتے تھے. اب میں جاتا ہوں تو میرے بعد کے نوجوان میرے ساتھ کے تو شاید کم ہیں، مگر جیسے محفل اکھڑ سی گئی، اجڑ سی گئی. وہاں جیسی تقریبات ہوتی تھیں، جیسی گہما گہمی ادبی سرگرمیاں، یعنی مثلا مجھے یاد آتا ہے، میں تو زبانوں سے بالکل ایک طالب علمانہ تعلق تھا، مگر میں مختار احمد نیر کو بھی جانتا تھا، اور میں رضا ہمدانی کو بھی جانتا تھا، اور احمد شاہ صاحب کو، اور امیر رمضان خان شنواری سے بھی واقف تھا، اور غنی خان صاحب کے پاس بھی جایا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ. مگر اب میں جاتا ہوں تو کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس سے ملنے جاؤں اور کس کے پاس جاؤں، وغیرہ وغیرہ. مجھے یاد ہے کہ قاصر کی ایک کتاب کے سلسلے میں اور تقریب کے سلسلے میں پہلی دفعہ میں لاہور گیا، پشاور گیا، تو مجھے موقع ملا ان پہ گفتگو کرنے کا. میں لندن میں تھا جب میں نے ایک شعر سنا جس کا جو پڑھا جاتا ہے، بہت نین نشیرے تھے. ہمارے دوست عطا اللہ قاسمی جو زمانے میں اچھے کالم لکھتے تھے، اس میں انہوں نے ایک کسی مشاعرے کی روداد لکھی، اور اس میں اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اچھا شعر کہتا تھا، اچھا افسانہ لکھتا تھا، تو اس کے ہم اصل لوگ اس کا تذکرہ کرتے تھے اور اس کو پھیلاتے تھے. اب اگر کوئی اچھی کہانی، اچھا شعر سن لیتے ہیں تو اس کو چھپاتے ہیں کہ کہیں کوئی دوسرا اس کی داد نہ دینے لگے اور اس کی توصیف نہ کرنے لگے. الحمدللہ زمانہ ایسا تیزی سے بدل گیا. تو میں نے عطا کو لکھا کہ بھئی یہ کون لڑکا ہے، یہ تم نے شعر لکھا ہوا ہے، تم نے شاعر کا نام نہیں لکھا. تو اس نے پھر مجھے غزل بھیجی پوری. اور یعنی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب میرا اس سے تعلق ہو گیا اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور ابھی بہت شعر پڑھے گئے، میں نے بھی بہت سے شعر لکھے. ابھی دیکھیے، مجھے نہیں معلوم تھی یہ بات، ابھی جو بچوں نے، ابھی میں نے رنگ ادب کی اس کا نمبر دیکھا. اب مثلا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈرامے انہوں نے لکھے ہیں، اور اچھا ہم نے مضمون وغیرہ دیکھے تھے، اس نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں، اس نے دوستوں کے بارے میں باتیں بھی کی ہیں، اس نے نثر بھی اس کی بہت مزے کی اور پڑھنے کے قابل ہے. رنگ ادب کا نمبر بہت اچھا نکالا. اب یہ جو آنکھ سے آسمان، یہ جو ابھی ایک شعر ابھی رہتا ہے، تو جو شعر ہے اس کا کہ کیا ہے کہ ہر عہد میں زندہ غزلوں کے، ہر عہد میں زندہ غزلوں کے کتنے ہی جہاں آباد رہے. اب یہ جو ہے
ایک شعر جو ابھی رہتا ہے والا جو ہے، تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی اور اس کے بعد وہ شعر اس نے مکمل کیے، اور یکے بعد دیگرے آپ دیکھیے شروع سے لے کر پہلے مجموعے ہی سے وہ پوری دنیا میں، شعر کی دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی تھی. اور ابھی منظر نے اس کے شعر پڑھے. اب یہ طارق حمیرہ نے ایک بہت بہت اہم بات آج کی ہے، اور جو عام طور پر یہ بات نہیں کی جاتی. ہم جب تنقید کا یہ جو کوئی پچھلے 60 70 80 برس سے، اس سے زیادہ عرصے سے یہ ہو گیا ہے رویہ کہ جو ترقی پسند ہے وہ ترقی پسندوں کی باتیں اس پہ بات کر رہا ہے، جو حلقہ ارباب ذوق والے ہیں وہ اپنے حلقہ ارباب ذوق کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب الحمدللہ کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، صرف اپنے دوستوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی میرا کوئی دوست ہے وہ مجھ پر لکھ رہا ہے، اور اگر میری کسی سے دوستی نہیں ہے تو کوئی نقاد مجھ پر قلم نہیں اٹھائے گا. عمومی رویہ یہ ہے. مگر جو تخلیقی سطح پر جو بات حمیرہ نے کہی، پہلے تو حمیرہ کو مبارکباد دینی چاہیے. اب تو یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر تو بہت دن سے تھیں، پروفیسر بھی ہو گئیں، اور بہت ہی ہماری لائق لکھنے والوں میں ہیں. اور انہوں نے تو ترقی پسند تحریک کے بارے میں جیسی بنیادی نوعیت کا کام کیا ہوا ہے اپنی تحقیق اور تنقید کے سلسلے میں. تو ان کی طرف سے تو یہ بات جو ہے یہ بالکل ایک نئے خیال کے طور پر ہے کہ اب جو یہ فصل ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مثلا راشد کے ہاں بعض ایسی نظمیں آپ کو ملیں گی جو آپ کو ترقی پسندانہ، یعنی میں دکھا سکتا ہوں کہ میں سلیم احمد کے ہاں بھی ایسی چیزیں دکھا سکتا ہوں جو اس رجحان کی اور رویے کا اظہار کرتی ہیں جو ترقی پسند کا. اور اب تو یہ فصل جو ہے یہ رخصت ہوئی. مذہبی جسے آپ کہتے ہوتے ہیں، تقدیسی ادب جس کو آپ کہتے ہوتے ہیں، اب تو ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی روحانی جہاد کا اظہار کرتا ہے وہ ادب تخلیق نہیں کرتا. یعنی اب آپ دلیل دیتے رہیے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ملٹن اور تلسی داس اور ہومر اور ڈانتے، کالی داس، یہ سب جو ہیں، انیس، اقبال، ان سب کو پھر آپ ان کو خدا حافظ کہہ دیں اگر یہ بات ہے. اس لیے کہ یہ تو سب اپنے رجحانات کا اظہار کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ روحانی جہد بھی ہماری شخصیت کا ایک جز ہوتا ہے. ہم محبت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نفرت کرتے ہیں، ہم تعلق خاطر رشتے کی بہت سی نوعیت ہوتی ہے. تو وہ سب کا اظہار، مکمل اظہار جو ہے، جس کی طرف حمیرہ نے اشارہ کیا کہ اب یعنی استحصال کے حق میں کون ہے، کون آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ظلم کرنے والے لوگ اچھے ہیں. سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیر کا نفاذ ہونا چاہیے، عدل کا قیام عمل میں آنا چاہیے. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ خاور پر کوئی بات نہیں ہوئی. خاور نے اپنی ایک کتاب میں ایک بہت ہی اہم موضوع اٹھایا تھا پیش لفظ میں، اور وہ تھا کہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد ہمارے ہاں جو خلا پیدا ہوا اس پر اداسی اور اس پر تکلیف کا اظہار بہت کم دیکھنے میں آیا. واضح طور پر فہمیدہ نے جب لینن کا مجسمہ ماسکو میں گرایا گیا تھا تو اس پر ایک نظم لکھی تھی، ایک آدھ نظم شاید میں نے بھی لکھی ہوئی ہوگی. میں برلن گیا تھا اور برلن کی جب دیوار گری تھی تو شاید میری کتاب میں موجود ہے، اس لیے اب میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی گواہی تو کتاب میں ہے. یہ دنیا کتنی خراب ہو گئی ہے. یعنی کسی ملک کا بادشاہ جو ہے، کسی ملک کا سربراہ جو ہے وہ کڈنیپ ہو جاتا ہے اور عالم انسانیت خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے. ایک استحصالی قوت کسی ملک میں جا کر اس کے سربراہ کی
کو قتل کر دیتی ہے، اس کو شہید کر دیتی ہے، اور اس کے رفقا کو شہید کر دیتی ہے، اور عالم انسانیت برابری کی بنیاد پر اس کا تجزیہ کر رہی ہوتی ہے، اور لوگ اس کو جسٹیفائی غزہ میں اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیبیا میں، عراق میں، شام میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، مگر یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ دنیا ایک قطب کی ہو گئی ہے، ایک طاقت کے اطراف گھوم رہی ہے، اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کو لکھا، اور اس کی کتابوں میں تینوں کتابیں جو ہیں اس میں رائگانی کا جیسا احساس اس کی غزل میں پایا جاتا ہے۔ میں شکایت کے طور پر نہیں کر رہا ہوں، جب یہ طالب علم تھے تب پہلی دفعہ میں ایبٹ آباد گیا تھا، تو بھائی احمد سعید اختر اس زمانے میں کمشنر ہوتے تھے، اور انہوں نے میری دعوت کی، تو میں نے ان سے شرط لگا دی، اور شرط میری یہ تھی کہ میں بالا کوٹ جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کمشنر تھے، تو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے وہاں بھجوا دیں تو پھر میں آؤں گا۔ تو انہوں نے بندوبست کیا، تو میں اور عبید اللہ بیگ اور محسن احسان وہاں سے بالا کوٹ گئے۔ تو جب میں ان کے یہاں کھانے پر گیا تو یہ نوجوان جو تھا اس نے غزلیں سنائیں اور اب دیکھیے اس بات کو کتنے برس، 50 برس کے قریب ہونے آتے ہیں، اور اس کا ایک شعر یہ تھا کہ وہ میرے خط واپس کر دیں، آئی تھی میرے کمرے میں، میز پہ 2 تصویریں دیکھیں، خط لے جانا بھول گئی۔ اچھا، اب مجھے بہت اچھا لگا، میں نے اس کو بہت پیار کیا، اور اس نے مجھ سے آٹوگراف لیے، تو میں نے اس کی آٹوگراف بک پہ لکھا کہ دیکھو تم اپنے والد کی پیروی نہ کرنا، شاعری میں اپنے چچا کو سامنے رکھنا۔ اللہ اس کو سلامت رکھے، بہت میرا دل اس کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے۔ طارق ہاشمی ان لوگوں میں ہمارے نقادوں میں جنہوں نے غزل پر بہت ہی یعنی ہمارے ہاں تو کیونکہ ایسی بے نیازی ہو گئی ہے علم سے کہ اعتراف نہیں کرتے، یعنی ہم ذکر کریں گے مجنو گورکھپوری صاحب، بلا شبہ بڑے آدمی ہیں، احتشام حسین، مسکی نیاز صاحب، ریاض فتح پوری، بڑے لوگ ہیں یہ سب، مگر ہمارے نوجوانوں میں جن لوگوں نے بہت ہی بنیادی نوعیت کا کام کیا ہے، جیسے میں نے ابھی حمیرہ کا تذکرہ کیا، ممتاز شیرین پیج خود میرے شہر کی تھی اور کسی نے کوئی کام نہیں کیا، سب سے پہلے حمیرہ نے کام کیا، ترقی پسند تحریک کے حوالے سے مسلسل یہ کام کرتی رہتی ہیں۔ غزل پر طارق ہاشمی کا جو کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اردو غزل پر وہ جو 2-4 بڑی کتابیں، جیسے فراق والی کتاب تھی، جیسے فیض صاحب کے کچھ مضامین ہیں، ہمارے ہاں غزل پر بات کی، غزل گو شعراء پہ بات ہوتی ہے، مگر غزل کے پورے اس کی روایت پہ بات نہیں ہوتی۔ طارق نے بہت بنیادی نوعیت کا کام کیا، اور ان نے خاص طور پر، اور اب میں آپ سے عرض کروں معیاران ادب، یہ بھی جو ہے، جب میں برطانیہ میں کام کرتا تھا تو مجھے سوویت یونین جانے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا، تو وہاں ایک سیریز تھی، اس کا نام تھا میکرز آف سوویت لٹریچر۔ تو میں جب یہاں اس سے وابستہ ہوا اس ادارے سے، تو میں نے معماران ادب پاکستان کا سلسلہ شروع کیا، اور اس میں بعض لوگوں کو 50 کے قریب نام ہوئے اور ان کو کام دیا گیا۔ اس نوعیت، سب کام ظاہر برابر کے نہیں ہوتے، اور بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی خوشنودی خاطر کے لیے اور رفع شر کے لیے کیے جاتے ہیں، تو اچھا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر کام میں رکھنا نہ پڑے اور کام چلتا رہے تو 2-1 ایسے کام بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، مگر قاصر کا استحقاق تھا کہ اس پر کام ہو، اور یہ بھی اس کا حق تھا کہ ایسے شخص کو یہ کام تفویض کیا جائے جو اس پر کام کر سکے، اور انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی۔ مجھے کیونکہ یہ کتابیں جو یہاں سے شائع ہوتی ہیں
مجھے اور تو کوئی کام نہیں ہے، بس میں پڑھتا ہی رہتا ہوں. تو میں نے دیکھی ہے کتاب، بہت ہی انہوں نے دل جمعی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ لکھی ہے. میں نے بہت سے غزل کے شعر لکھے ہوئے تھے ان کے، اور اکثر و بیشتر شعر پڑھے گئے. اس میں ابھی بھی یعنی یہ رنگ ادب والی میں نے بات دیکھی ہے جو اور یہ جو ایک ابھی رہتا کلیات بھی چھپ گئی ہے، چاروں شعر بھی چھپ گئے ہیں. تقدیسی ادب پر بھی جو کتاب ہے ان کی شاخ یقین، وہ بھی سر شاخ یقین. اب اس میں جو دیکھیے سب ہم نعت لکھتے ہیں، نعت کی کوشش سعادت ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور فرض کیجیے ہمارے زمانے میں اور بھی جیسے ہمارے بزرگوں میں حفیظ طیب صاحب بھی نعت لکھتے تھے، مظفر وارثی صاحب بھی نعت لکھتے تھے، نعیم صدیقی صاحب نعت لکھتے تھے. اس سے بیشتر ہمارے بڑوں سبھی لوگوں نے نعت لکھی. پاکستان میں بہت نعت لکھی گئی، اور ہر آدمی کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے. اس نسبت کی تعلق سے شعر ہوتا ہے. تو جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنے رشتے کی مطابقت سے لکھتا ہے. تو انہوں نے نعت کے بہت اچھے اشعار لکھے، سلام کے اشعار پڑھے گئے. اب وہ تو آپ دیکھیے کہ زبادب عام ہیں، لوگ نقل کرتے رہتے ہیں. قائد اعظم پر جو ان کی نظمیں ہیں، قومی نظمیں جو ہیں، وہ بھی بہت پڑھی جاتی ہیں. تو یہ جو مقبول عام ہونا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ادبی حلقوں میں بھی ان کی پذیرائی ہوئی، عوامی حلقوں میں بھی پذیرائی ہوئی، اور ساری دنیا میں جب بھی اب شعر پہ بات ہوتی ہے، پاکستانی ادب کی کوئی بھی شناخت کا منظرنامہ، عصری منظرنامہ ہو، تو پچھلے 70-75 برسوں میں جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے اس میں قاصر بہت اہم شاعر کے طور پر زیر بحث آتے ہیں. اور بہت ان کو یعنی ان کی بہت پذیرائی ہوتی ہے. مگر اس پذیرائی میں بالکل یہ بات کہنی چاہیے کہ اس میں بہت دخل ان کے خانوادے کا ہے. اگر یہ کتابیں فراہم نہ ہوتی اور یہ مواد فراہم نہ ہوتا تو شاید لوگوں کی نظر سے یہ کام اوجھل رہتا. تو یہ ہمیں احسان مند ہونا چاہیے اور بہت مبارکباد دینی چاہیے. اور احمد سعید اختر صاحب کا خانوادہ، اور تذکرہ ہوا ہمارا خاور جو ہے، یہ اللہ اس کو سلامت رکھے. شکایت سی تو مجھے بچوں سے شکایت تو نہیں کرتے، مگر کہنی چاہیے کہ یہ بالکل وہ زمانہ جو ہے ڈھونڈ کر پڑھنے والا، اب ڈھونڈ کر پڑھنے کا زمانہ شاید نہیں رہا ہے. آپ کتاب نہیں سامنے رکھیں گے تو کوئی زحمت نہیں کرے گا، تلاش کی زحمت نہیں کرے گا. آپ نے اس قدر اچھا شعر کہا ہے کہ میں آپ سے یعنی میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی عمر کے، آپ کی نسل کے شعراء کو بھی پڑھتا رہتا ہوں، آپ کے بعد والوں کو بھی پڑھتا رہتا ہوں. آپ نے بہت اچھی غزل لکھی ہے اور بہت اچھا شعر کہا ہے. آپ نے نثری نظمیں بھی بہت اچھی لکھی ہیں، آپ نے پابند نظمیں بھی بہت اچھی لکھی ہیں، آپ نے نثر بھی اچھی لکھی ہے. مگر اگر اس میں منظر عام پر اس طرح سے اس کی توصیف نہیں ہوتی تو اس میں شاید ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں شاید کوتاہی ہم سے سرزد ہوئی. ہمیں چاہیے اور ان بچوں کو بھی چاہیے کہ یعنی جیسے ابو کا خیال کیا ویسے ماموں کا بھی خیال کریں اور کچھ توجہ نانا کی طرف بھی ہو. سلامت رہیے. بہت اچھی آپ نے جناب والا یہ جو کمپوزنگ کی آپ نے غلطیاں نکالی تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بشیر حسین ناظم. وہ جب محفل میں کوئی آدمی غلط تلفظ کرتا تھا تو ان کے چہرے پہ روشنی آ جاتی تھی. اس قدر وہ خوش ہوتے تھے
اور جب تک وہ بتا نہیں دیتے تھے کہ آپ نے یہ بات غلط پڑھی وہ خوش نہیں ہوتے تھے. تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے. دیکھیے ہمارے یہاں یہ جو پروف ریڈنگ اور کتابت کی غلطیاں ہیں یہ اردو کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں. چنانچہ ہمیشہ سے یعنی اللہ مجھے معاف کرے میں ایک آدھ نشاندہی تو میں نے بڑی کتابوں میں بھی کی ہے. یعنی میں نے پڑھ کر میں پڑھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک زبر غلط لگا ہوا ہے. تو میں نے جو ادارہ تھا اس کو لکھا کہ اس میں زبر غلط لگا ہوا ہے وغیرہ. تو بالکل مگر آپ نے بہت اچھی گفتگو. قاضی صاحب سلامت رہیے. بہت آپ نے یاد کیا ان کو اور بہت محبت سے یاد کیا. اصل میں یہ ہے نا کہ تمہارے حلقہ بگوشوں میں ایک ہم بھی ہیں, پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح. تو بس ایسے ہے کہ جو لوگ ایک ساتھ ہم جلیس ہوتے ہیں ان کو یاد کیا ہی جاتا ہے. سلامت رہیے. آپ تشریف لائے, بہت مہربانی, بہت